السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً میں ہمیشہ کی طرح جس طرح سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ تجوید سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، پھر اپنا دہرانا، تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ تو دعا کے ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس سے پہلے پھر ایک یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ جو ویورز ہیں جو ایسے ہی دیکھ کے گزر جاتے ہیں، نہیں، کم از کم وہ 10 منٹ ضرور اپنے اللہ کے لیے وقف کریں، اس کو سنیں غور سے، 2-4 مرتبہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 98 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ تطبیق کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس آیت کی اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے کہ کون کون سے قواعد اس کے اندر آ رہے ہیں۔ واو جون سے ہم نے انتہائی گول ہونٹ کرنے ہیں، یعنی کس طریقے سے وا، اگر ہم گول ہونٹ نہیں کریں گے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ واہ، تو یہ غلط ہے۔ واہو والذی، زی پہ یا مدہ بھی ہے، اور یہ دیکھیں اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے اور آگے حمزہ ہے، تو یہ مد منفصل کا قاعدہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اس حصے میں اس کو 4 حرکت کھینچیں۔ انشأکم من، اب یہاں پہ نون پہ افعی حقیقی ہے، شاء، ٹھیک ہے، شاء لمبا نہیں کرنا، شاء، کیونکہ حمزہ پر اپنی حرکت موجود ہے۔ قم من، اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی، کیونکہ میم حروف شفتان میں سے ہے۔ اب نون ساکن کے بعد نون متحرک آ رہا ہے، تو یہاں پر کون سا آ رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ، اور ادغام مثلین بھی، کیونکہ نون ادھر بھی ہے، نون اگلے کلمے میں بھی ہے، تو مثل ہی ہوتا ہے نا، ایک جیسا دونوں نون ہیں۔ من نفس، اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ، واحدتین، وا پہ الف مدہ، اور تین پہ کیا ہے؟ ہم اخفاء حقیقی کریں گے۔ فمستقر ومستودع، یہ کیا ہے؟ فمسین پہ سیٹی، تقرم، اب قوف پر ہے، قوف کی زبر کو را کے ساتھ اور پھر تنوین پیش کو واو کے ساتھ، تو روم ایسے آواز آئے گی، اور یہ ہوگا ادغام مع الغنہ، اور وا اس کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں۔ مستو، تو پہ واو لین کا قاعدہ، اور مستودع، جب عین کو ہم نے وقف کیا، ساکن کر دیا، تو یہ وقف کہلائے گا وقف بالاسکان، لیکن عین کی آواز کو آپ نے نکالنا ہے، مستودع، یہ اس طریقے سے۔ قد، قاف موٹا، دال پہ قلقلہ، فصلنا الآیاتی، صوت پر ہے، آیا پہ کھڑا زبر ہے، اکولی کھینچیں، لقومی، قو پہ واولین، اور یہاں پر ادغام مع الغنہ، می پہ اور قوف موٹا، ہو پہ واو مدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب کیسے ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ ذی پہ یائے مدہ ہے اور ساتھ میں اس کو ایک 4 حرکات کھینچنا ہے یا 2 الف کے برابر۔ بالکل ایسے ہی ہے مد منفصل کا قاعدہ، نون پہ اخفاء حقیقی، من السماء 4 حرکت کھینچیں گے، ای کو باریک پڑھیں گے لیکن کھینچیں گے نہیں۔ اسی طرح سے ما آ، اب ما کو 4 حرکت کھینچتے ہوئے جب حمزہ کے اوپر اگر تنوین زبر ہو تو پھر ہم نے اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 حرکت ہوتی تو پھر ہم اس کو کیا کرتے، یہاں پر جھٹکا دے دیتے، کیسے؟ ما، اور 6 حرکت ہم کھینچتے، لیکن یہاں پر تنوین زبر ہے تو اس کو الف مدہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ فَأَخْرَجْنَا، خا پر ہے، را بھی پر ہے، را کے ساتھ جیم کو ملائیں گے تو جیم جو سا یہاں پہ قلقلہ کیا جائے گا، نا پہ الف مدہ، بھی پہ یائے مدہ، نباتا الف مدہ، کلی شیء، شیء پہ یائے لین اور یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ فَأَخْرَجْنَا، جیم پہ قلقلہ ہے، نا پہ الف مدہ، منہ، نون پہ اظہار ہے، قَدِرًا نُخْرِجُ، خا پر ہے، ضاد بھی پر ہے، یہ ہر حال میں حروف متعالیہ میں سے ہیں، ہر کنڈیشن میں ہم نے ان کو موٹا ہی یعنی تفخیم کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ رن، اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، خا پر ہے، را باریک ہے، نخرجو، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، منہ، یہاں پہ نون پہ اظہار ہوگا کیونکہ ہا آگے کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر جب بھی حروف حلقی آگے آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حبم متراکبا، یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، را پہ الف مدہ لیکن را پر پڑھنا ہے، راکبا، با پہ ہم نے وقف کیا تو وقف بالابدال۔ وَمِنَ النَّخْلِ، واو ہونٹوں کی نہ تمام گلائی کے ساتھ، نون کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے، وَمِنَ النَّخْلِ، خا پر ہے، یہاں پہ غنہ کیا جائے گا، میاں طلعہا، یہاں پہ اخفاء حقیقی ہے، تو پر ہے اور عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور ہا پہ الف مدہ ہے، قنوان، اب یہاں پہ قن، یہ میں نے آپ لوگوں کو اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ وہاں پہ جائیں پیچھے سورہ المائدہ میں، وہاں پہ 4 الفاظ بتائے گئے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اکثر میں اس تطبیق کے دوران بتاتی رہتی ہوں کہ 4 الفاظ ایسے ہیں پورے قرآن پاک میں جس میں ہم نے نون پہ کیا کرنا ہے؟ اخفاء نہیں کرنا، جبکہ یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی ہوتا ہے لیکن نہیں کیا جائے گا۔ کون کون سے 4 الفاظ ہیں؟ قنوان، بنیان، الدنیا اور صنوان، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اب یہاں پہ اخفاء حقیقی دانیتم وجناتم، اب یہاں پہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ دا پہ الف مدہ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، نون پہ غنہ کرتے ہوئے الف مدہ کا قائم مقام، اور تم پہ پھر یہی ادغام مع الغنہ، نون پہ اظہار، اعنابیوں، اب یہاں پہ بھی نا پہ بھی الف مدہ اور تنوین زیر کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ، والزیتون، پھر واو کی زبر کو زا کے ساتھ، زا سفید لیٹر ہے، زئی پہ یائے لین، تو پہ واو مدہ، والرمان، ٹھیک ہے، میم پہ غنہ کرتے ہوئے الف مدہ، مشتبہوں، اب یہ یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، اور غیرہ، غی پہ کیا ہے؟ یائے لین کا قاعدہ، متشابہ، یہاں پہ وقف کر دیں گے، شا پہ الف مدہ، متشابہہ کو ہم نے ساکن کیا تو اس کی ساؤنڈ کیسے نکلے گی؟ متشابہ، وقف بالاسکان۔
انظرو نون پہ اخفاء حقیقی پر کریں گے، ضا پر ہے، رو کو 4 حرکت کھینچیں گے، الا اور آگے دیکھیں حمزہ پھر ہے، تو یہ مد منفصل کا قاعدہ ہے، لا پہ کھڑا زبر ہے، ثمرہ، اب یہاں پہ بھی کیا ہے، ہم 4 حرکت کھینچیں گے اور ساتھ ہی اذا اثمر، لا پہ بھی الف مدہ ہے۔ دیکھیں پچھلے لیسن میں بھی ہمیں مد منفصل کے بہت ساری اگزامپلس ملی تھی، اور یہاں پہ بھی الحمدللہ بہت ساری اگزامپلس مد منفصل ہی کی گئے ہیں۔ مطلب کیا ہے، اذا یعنی پچھلے کلمے میں بھی حمزہ اور اگلے کلمے کے شروع میں حمزہ آئے تو اس کو مد کرنا کہتے ہیں، یعنی منفصل، 2 فاصلے سے اپنے لیے سمجھنے کے لیے یہ ٹپ کر لیں کہ یہ فاصلے کے ساتھ منفصل۔ پھر اسمر، را پر بین، نون پہ اظہار ہوگا، ان غنہ، فی یا مدہ، ذالکم کھڑا زبر، لآیات دونوں پر کھڑا زبر کا یعنی کیا ہے، قائم مقام ہے الف مدہ کا، ایکولی کھینچیں، لقومی قو پہ واولین، یہاں پہ ادغام الغنہ، یو پہ ہم جھٹکا دیں گے، یؤمنون نون پہ واو مدہ، اور نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ چلے یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 98 to 99، کیونکہ لمبی آیت تھی اور اس میں کچھ رولز بھی زیادہ تھے، تو جس کو سمجھنا لازمی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔